بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ پیارے عزیزو، آئیے گا میں آج ان عورتوں کی پہچان بتاؤں جو عورتیں جنت میں جائیں گی۔ 5 عمل کرنے والی عورتیں جنت میں جائیں گی۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت ان 5 باتوں پر عمل کر لیں، ان 5 عملوں کو اپنی زندگی میں اپنا لیں، تو انشاءاللہ میں محمد کل قیامت کے دن جنت میں انہیں خود اپنے ہاتھوں سے وہ مکان خرید کر دوں گا، وہ مکان لے کر دوں گا جو عورت ان 5 باتوں پر عمل کر لیں۔ پیاری عزیزو، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اپیل کرتی ہوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو بیل آئیکن کی گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے، اور اس سے شیئر ضرور کریں، پوری ویڈیو ضرور سماعت کریں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے۔ میرے پیارے عزیز اگر دیکھ رہے ہیں تو وہ بھی اسے ضرور سمجھیں، کیونکہ مردوں کو بھی حق ہے اپنی عورتوں کو جنتی بنانے کا، کیونکہ ایک عورت 4 مردوں کو جہنم میں لے کر جائے گی۔ پہلا باپ، دوسرا اس کا بھائی، تیسرا اس کا شوہر، چوتھا اس کا بیٹا۔ تو یہ 4 مرد ہیں جو اس کی زندگی میں ہیں، اور اس پر حکم چلائیں، اسے ان باتوں سے آگاہ کریں، تم یہ کام کرو۔ پیارے عزیزو، آئیے گا اس میں سے نمبر 1، جو عورت نمازوں کی پابندی کرتی ہے وہ عورت، اللہ کے رسول فرماتے ہیں، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہے داخل ہو۔ نمازوں کی پابندی کرنا۔ اب نمازوں کی پابندی کس طرح کرنا؟ پہلے آپ کو نمازوں کی فرائض نماز کو اچھی طریقے سے یاد کرنا، پھر اسے وقتوں پر ادا کرنا۔ اور علماء کے نزدیک فرماتے ہیں کہ اگر جو عورت نماز نہ پڑھے، اگر وہ شوہر ہے تو اس کے شوہر کو حکم ہے کہ وہ اسے طلاق دے دے۔ اللہ اکبر۔ اس کے بھائی کو حکم ہے کہ اسے مار کر نماز پڑھائے، اس کے باپ کو حکم ہے کہ اسے نمازی بنائے۔ پیارے عزیز، اور اس کے بیٹے کو حکم ہے کہ وہ اپنی ماں کو تنقید کرے کہ آپ نماز پڑھیں۔ تو نماز پڑھنے کا عمل جو ہے وہ گھر سے شروع ہوتا ہے، اور گھر والے، والدین، بھائی بہن یہ عورت کو، لڑکی کو سکھاتے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنی بیٹیوں کو نمازوں کا پابند بنانے کی نماز کا پہلا عمل ہے جو جنت میں لے کر جائے گا۔ نمبر 2، اگر زندگی میں روزے اسے بار بار سال کے سال مل رہے ہیں تو روزے ضرور رکھیں، کیونکہ 1 مہینے کے روزے ہر مرد عورت پر فرض ہے۔ اگر ایک روزہ بھی چھوٹا بغیر کسی عذر سری تو اس پر بہت زیادہ، اور اس کا اسے کفارہ بھی دینا پڑے گا، اور بہت زیادہ گناہ ہے۔ اور گناہ کا میں ذکر نہیں کریں، صرف اتنا کہوں گی کہ اگر 7 روزے یا 10 روزے آپ کے چھوٹ گئے، ایام میں آ کر کے عورتوں کے حیض اور پیریڈ کے ایام ہوتے ہیں، تو وہ دوسرے سال کے روزے آنے سے پہلے رکھ لے، ورنہ گنہگار ہوگی۔ انہیں روزوں کے سبب چھوڑنے کی وجہ سے وہ پتہ نہ کتنے برس جہنم میں جلے گی۔ یہ دوسرا عمل، یہ بھی گھر والے اس سے کرائے۔ اگر شوہر ہے تو اسے حکم دے، اگر بیٹا ہے تو ماں کو حکم دے، اگر وہ روزے رکھنے لاق ہے، بھائی ہے تو وہ اپنی بہن سے روزے رکھوائے، اور شوہر ہے تو وہ اپنی بہن سے، بیٹی ہو تو اس کے باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو روزے رکھوائے۔ یہ دوسرا عمل۔ نمبر 3، اگر وہ صاحب مال ہے تو اپنی مال سے زکوٰۃ دے۔ صاحب مال ہے تو وہ حج کر اور صاحب مال جیسے کہ اس کے باپ نے اسے سونا چاندی دے دیا 2 تولے 3 تولے، تو اس کا حساب لگا کے اس کی زکوٰۃ نکالے، یہ فرض ہے۔ جو زکوٰۃ نہ نکالیں گے تو کل قبر میں بھی اور قیامت میں یہ سانپ، گنجا سانپ بن کر کے ان کی جسم کو چمٹے گا، چٹے گا، اور ان کا عذاب کرے گا۔ وہ کہے گا میرا کون سا گناہ تھا؟ تو کہے گا وہ سانپ کہ میں تیرا مال ہوں جس کی تو نے زکوٰۃ نہ نکالی۔ تو عورتوں کے پاس جو مال ہوتا ہے نا، جو ان کا زیور ہی ہوتا اپنا، بالکل نہ باپ کا ہوتا نہ اس کے شوہر کا، اسی کا ہوتا ہے، وہ پہنتی بھی ہے کبھی کبھی کہیں شادی میں، تو اس سے چاہیے کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے گا۔ تیسری وجہ اس کے جنت میں جانے کی۔ نمبر 4، جو عورت اپنی عصمت کو، اپنی عزت کو، اپنی آبرو کو ڈھانپ کر رکھتی ہے، مردوں غیر مردوں کے سامنے نہیں آتی، اپنی عزت کو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتی ہیں، وہ عورتیں بھی جنت میں جائیں گی۔ 8 جنتیں ان کے لیے کھول دی جائیں گی، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو عورت اپنی شرمگاہ کو اور اپنی زبان کا 2 جبڑوں کے بیچ میں ہے اور 2 ٹانگوں کے بیچ میں، اس کی گارنٹی دے دے میں محمد اسے جنت میں لے کر اپنے ساتھ جاؤں گا۔ تو نمبر 5، زبان درازی کرنا، اپنے شوہر کی ناشکری اور اس کے سامنے زبان کو لمبا کر کے بولنا۔
پیارے عزیز دونوں باتیں، یعنی نمبر 4 اپنے شوہر کے علاوہ کسی غیر محرم کی نظروں سے نظر ملانے، کسی غیر محرم سے غلط سنبندھ جوڑنے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت نہ کرنی، اپنی عزت آبرو کی حفاظت نہ کرنی، وہ عورت بھی جہنم میں ڈالی جائے گی۔ اسے بھی پیارے عزیزو، وہ عورت جو اپنی عزت کی، اپنی آبرو کی، اپنے شوہر کے علاوہ کسی کے سامنے ننگے سر بھی نہیں آتی، ایسی عورت کے لیے بھی جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، جو اپنی عصمت، اپنی عزت، اپنے وقار کا اور اپنے آپ کی حفاظت کرتی ہے اور اللہ کے خوف سے ڈرتی ہے۔ نمبر 5 وہ عورت جو اپنے شوہر کی زبان درازی نہیں کرتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کا ناشکری نہیں کرتی ہے، جو عورت اپنے شوہر کی پابند ہوتی ہے، شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پابند ہوتی ہے، شوہر کے جو حقوق ہیں انہیں نبھاتی ہے، شوہر کے تمام کاموں میں اس کا ساتھ دیتی ہے اور اس سے وفاداری کرتی ہے، وہ بے وفا نہیں ہوتی ہے شوہر کی، تو اس عورت کے لیے اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ عورت جنت کی جس دروازے میں سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ پیاری عزیزو، شوہر کا بہت بڑا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر عورت اپنے شوہر کی خدمت کر لے، شوہر کہے نماز پڑھو نماز پڑھے، شوہر کہے زکات دو زکات دے، شوہر کہے گھر سے باہر نہ جاؤ جب تک میں گھر میں ہوں، اپنے شوہر کی فرما برداری کرے، تو ایسی عورتیں بغیر کسی حساب کی جنت میں جائیں گی، کیونکہ شوہر کی فرما برداری بہت بڑا احکام ہے، بہت بڑا فرض ہے، کیونکہ شوہر کا اتنا بڑا مقام بتایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ شوہر کو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو سجدے کے حکم دیتا نا تو وہ شوہر کو دیتا، شوہر کا اتنا بڑا مقام ہے۔ اور فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر شوہر کا اتنا بڑا حق ہے کہ اگر شوہر کے جسم میں آبلے پڑ جائیں، زخم ہو جائے اور اس زخموں سے پیپ آنے لگے اور عورت اسے چاٹ کر کے سکھائے، اسے صاف کرے، تب بھی اس کا حق ادا نہیں ہوگا، اتنا بڑا مقام ہے۔ تو میری بہنوں اس بات سے سمجھ لینا چاہیے کہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے، تو شوہر پہ جو عورت فدا رہتی ہے، جو عورت اس پہ اپنی جان، اپنا مال، اپنا سب کچھ اس پہ بار دیتی ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے اللہ کے رسول فرماتے کہ وہ عورت بھی جنت میں داخل ہوگی جس دروازے سے چاہے۔ تو میری پیاری عزیزو، اپنے شوہر کی خدمت کرو، اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرو، اس کی بغیر مرضی کے گھر سے نہ جاؤ، اور یہ 5 عمل ہیں کتنے آسان ہیں، بہت آسان۔ نماز بھی تم پڑھ سکتی ہو، زکات بھی تم دے سکتی ہو، 1 سال میں روزے بھی رکھ سکتی ہو، اور اپنی سرخوہ کی، اپنی عصمت کی، اپنی عزت کی تم حفاظت بھی کر سکتی ہو، کوئی بھاری بھی نہیں ہے، بہت مشکل بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے جنت کا کمانا۔ اور اپنے شوہر سے محبت کرنا، وفاداری کے ساتھ اس کا ساتھ دینا۔ ہاں اگر شوہر کچھ ایسا کام کر رہا ہے جو دین کے خلاف ہے، جو اسلام کے خلاف ہے، تو اس میں آپ اپنی آواز اٹھا سکتی ہیں، اس میں آپ شکایتیں بھی کر سکتی ہیں اور اپنے گھر والوں سے بھی کہہ سکتی ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ شوہر کوئی غلط کام کر رہا ہے جو اسلام میں نہیں ہے، جو دین میں نہیں ہے، اور بیوی دیکھ رہی ہے، تو اس سے منع ہے، بیوی کو یہاں پر روکنا چاہیے اپنے شوہر کے لیے اور اسے آگاہ کرنا چاہیے۔ پیاری عزیزو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، تو 5 باتوں پر عمل کر لو، انشاءاللہ جنت کی جس دروازے سے چاہو چلی جاؤ۔ پیاری عزیزو، دنیا کیا ہے؟ فانی ہے، 50 سال 45 سال 60 سال عمر ہو رہی ہے، اور جو جنت ہے نا وہ دنیا سے جا کر کے موت ہی نہیں آنی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں ہی رہنا ہے۔ تو اس جنت کے لیے بھی ہم اتنے سے عمل کر لیں، کل 5 عمل، زیادہ تو نہیں ہے، کتنے کم عمل ہیں، تو ہم اگر کر لیں تو ہم عورتیں بھی جنت میں ضرور جائیں گی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے عورتوں کو سب سے زیادہ جہنم میں دیکھا، تو ہماری یہی وجہ ہے، ہم انہی عملوں کو چھوڑتے ہیں جو اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ 5 باتوں پر، 5 عملوں پر عمل کر لو، ڈٹ جاؤ، انشاءاللہ جس دروازے سے جاؤ گی داخل ہو جاؤ گی، اور ان 5 عمل کرنے والی عورتیں جنتی ہوتی ہیں، یہ ان عورتوں کی پہچان ہے جو جنت میں جائیں گی۔ پیاری عزیزو، امید کرتی ہوں کہ اس ویڈیو کے سننے کا بہت بہت شکریہ، مجھے اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔